کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ پھر میری بنت قوم شفا کیوں نہیں پاتی؟ کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوں کا چشمہ، تاکہ میں اپنی بنت قوم کے مقتولوں پر شب و روز آمین۔ خدا کے کلام کے پڑھیں اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سفر کر پائیں۔ یرمیہ، جس کے نام کا مطلب ہے یہوہ سرفراز کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے جی؟ یہ وہ شخص ہے، نبی ہے، جس کو ماں کے پیٹ ہی سے چنا گیا، اور جب یہ 21 برس کا تھا تو پھر اس نے خدمت شروع کی۔ ایک جگہ پر میں نے پڑھا تھا 50 سال، ایک جگہ پر پڑھا تھا 70 سال۔ کسی نے کہا 50 سال خدمت کی، کسی نے کہا اس نے 70 سال نبوت کی۔ اس کا جو تعلق تھا، اس کا جو آپ کہہ لیں جس کا بنیامین قبیلہ تھا، اور بالخصوص داؤد بادشاہ کے زمانے میں جو بڑے سردار کاہن تھے، ان میں سے ایک کاہن تھا جس کا نام ابی یاتر تھا۔ یہ اس کی نسل سے یرمیہ تعلق رکھتا تھا۔ اس نے جو دور دیکھا ہے، حبقوق کا دور، دانیل نبی کا دور اور زیفریہ کا دور، اس کے دور میں یہ شخص نبوت کی خدمت کرتا تھا۔ قبل از مسیح اور 6 صدی کے شروع میں یہ شخص ہمیں خدا کی خدمت اور نبوت کرتا ہوا یہ نظر آتا ہے۔ اس کے بارے میں روایت ہے کہ یہ آخری وقت اس کا مصر میں گزرا اور اسے شہید کیا گیا تھا، مارا گیا تھا۔ یہ روایت ہے۔ بت پرست عورتوں کے خلاف اس نے منادی کی تھی اور ان کے شوہروں نے اسے مارا تھا اور یہ شہید ہو گیا تھا۔ اور اس کے بارے میں یہ روایت ہے کہ جو سکندر اعظم ہے، جاتے ہوئے اس کے جسد خاکی کو، باڈی کو وہ سکندریہ میں لے گیا تھا۔ یرمیہ یسوع مسیح کو بڑے مختلف طریقوں سے پیش کرتا ہے۔ نبوتی طور پر یہ مسیح یسوع کو زندہ پانی کا چشمہ، طبیب اعظم، اچھا چرواہا یا صادق شاخ کے طور پر اس نے نبوتیں کی ہیں۔ یہ بڑا سینسٹیو پرافٹ تھا۔ یہ کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن خدا نے اسے اٹھایا اور بلایا کہ تو میرے لوگوں کے خلاف یہ نبوت کر کہ یہ برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اسیری میں چلے جائے گا، ان کا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے لوگ اسے ناپسند بھی کرتے تھے۔ اس کو روحانی طور پر ایک اختیار والا نبی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو روحانی مزائل بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو فتویٰ دینے والا نبی بھی کہا جاتا ہے۔ جو نبوتیں اس نے کی بنی اسرائیل کے بارے میں، اس نے ان کو پورا ہوتا ہوا دیکھا۔ اور بالخصوص نبوکت نظر نے جب بابل کی حکومت نے جب یروشلم کو ڈھایا، اس کی دیواریں برباد کیا، ہیکل کو سامان لے گیا، تو
بہت سارے لوگ غلامی میں چلے گئے، تو یہ ساری چیزیں اس کے سامنے واقعہ ہوئی ہیں۔ اس دور میں جب یہ نبی تھا تو اسوری، بابل اور مصریوں کی حکومت تھی، اور وہ سارے ہی کسی نہ کسی طرح سے بنی یہودا یا اسرائیل کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جو خدا کا کلام تھا وہ کہ یہ قوم جو بنی اسرائیل ہے یہ بابل کی اسیری میں جائے گی، تو پھر ایسا ہی ہوا۔ یرمیا کو جو دور ہے بنی اسرائیل کی زندگی میں، یہ انتہائی دکھ، مصیبت اور تاریکی کا، بت پرستی کا، جہالت کا، اور جتنے بھی سورج چاند ستاروں کی جب پوجا ہوتی ہے یہ بنی اسرائیل کے لوگ سارے کرتے تھے۔ جھوٹے نبی بہت زیادہ تھے جو لوگوں کو تسلی دیتے رہتے تھے، کچھ نہیں ہوگا، خیر ابھی وقت نہیں آیا، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہی نبی یہ کہتا ہے، جھوٹی تسلی بھی۔ آپ ہر قسم کی برائی جو کہہ سکتے ہیں نا، وہ بنی اسرائیل کے بیچ میں تھی۔ اور جو ہم نے چیپٹر پورا پڑھا تو وہاں پر لکھا ہے کہ میں ایسے خدا لوگ لے آیا اور ایسی قومیں لے آیا کہ جب وہ کسی ملک یا شہر پر قابض ہوتے تھے تو وہاں کے مذہبی لوگوں کی، کہنوں کی اور نبیوں کی وہ ہڈیاں نکالتے تھے، اور جب وہ ہڈیاں نکالتے تھے نا تو پھر ان ہڈیوں کو پھینکتے تھے اور پھر اپنے دیوی دیوتاؤں کی وہ ان چیزوں کو شامل کر کے تو پوجا کرتے تھے۔ اور یہ سارے حالات بنے اسرائیل کے بیچ میں۔ اور جو چیپٹر 22 ہم نے پڑھا ہے، 8واں چیپٹر جو ہم نے پڑھا ہے، جہاں پر ہمیں خدا کی پنشمنٹ، خدا کی تنبیہ اور خدا کی وارننگ ہمیں نظر آتی ہے۔ اور جو اصل بیماری تھی پوری قوم کے اندر، وہ بیماری گناہ تھی۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور وہ ساری نسل انسانی میں پھیل گیا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کئی بار لکھا کہ اگر تو میرے حکموں کو نہیں مانے گا تو یہ بیماریاں تجھ پر نازل ہوں گی۔ بنیادی طور پر خدا نے انسان کو بیمار نہیں بنایا تھا، نہ ایسا بنایا تھا کہ اس کو کوئی بلڈ پریشر ہو، کوئی شوگر ہو، کوئی کینسر ہو، کوئی ہارٹ اٹیک ہو۔ کمپلیٹ انسان، پرفیکٹ صحت والا انسان آدم اور حوا خدا نے بنائے تھے، ینگ بنائے تھے، صحت مند بنائے تھے۔ خدا نے بیمار لوگ پیدا نہیں بنائے تھے۔ بیماری بعد میں آئی ہیں، اور بالخصوص پرانے احترامہ میں سارے لوگ جو کہتے تھے کہ یہ جو بیماری ہے یہ گناہ کی وجہ سے ہے۔ اور یرمیا کے دور میں بھی بنیادی طور پر جو قوم کی پرابلم تھی وہ ان کی روحیں بیمار ہو چکی تھی، وہ نافرمان خدا کے ہو چکے تھے، اور بالخصوص خدا کے کلام کے نافرمان ہو چکے تھے۔ جب چرچ اور اس دور کے لوگ بھی، انہوں نے ہمیشہ شریعت کی سرکشی کی۔ جب خدا کے احکام کو کسی بھی جگہ پر آج سے 2000 سال پہلے، 4000 6000 سال پہلے، یا اب چرچ یا آنے والے وقت میں جہاں پر بھی خدا کے کلام کو ڈس آنر کیا جائے گا، وہاں پر اسیری ہوگی، وہاں پر بیماری ہوگی، وہاں پر مسائل ہوگے، اور وہاں پر دکھ ہوگے۔ جہاں پر بھی کلام کو ڈس آنر کیا جاتا ہے، بہت سارے لوگ صرف چرچ میں شاید ورشپ کرنے کے لیے آتے ہیں،
کلام سننا نہیں چاہتے ہیں، کچھ کلام کو سن سن کر سن ہو جاتے ہیں، دل پتھر ہو جاتے ہیں، آنکھیں پتھر ہو جاتی ہیں، اس کلام پر عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ ایک بہت بڑی جو پرابلم ہے ہماری بیماریوں کی، ہماری مشکلات کی، ہمارے دکھوں کی، ہماری لعنتوں کی، ہماری پاورٹی کی، جو ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ کلام کو ڈس آنر کرنا، کلام کو نہ سمجھنے کی کوشش کرنا اور اپنی مرضی کے مطابق اسے ڈالنا اور اپنی مرضی کے مطابق اسے بے کرنے کی کوشش کرنا۔ آج بھی بیماری کی بڑی وجہ یہی ہے، اور یرمیہ کے دور میں بھی بڑی بیماری کی وجہ یہی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو گناہ کی بیماری ہے یہ باغ عدن سے شروع ہوئی، اور آج بھی پوری نسل انسانی اس میں دھنستی چلی جا رہی ہے، ڈوبتی چلی جا رہی ہے۔ آج ہمیں چرچ کے اندر اور چرچ کے باہر بھی ہمیں جو گناہ ہے یہ نظر آتا ہے۔ اس لیے یرمیہ کے دور میں جو حالت تھی بڑی خراب تھی، اور خدا نے اسے بلایا تھا کہ تو نے یہ منادی کرنی ہے تاکہ شاید کوئی کلام سن کر توبہ کر جائے، کوئی میرے پاس آ جائے، کوئی روحانی طور پر جسمانی طور پر شفا پا جائے۔ جس لیے خدا کا بندہ، خدا کا نبی بار بار تنبیہ کرتا ہے، سمجھاتا ہے، وارننگ دیتا ہے، رزلٹ بتاتا ہے، تو پھر جا کر وہ اس بات کو بیان کرتا ہے، کیا جلاد میں روغنِ بلسان نہیں؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ پھر میری بنتے قوم شفا کیوں نہیں پاتی؟ جلاد یہ ایک علاقہ ہے بنی اسرائیل کے اندر۔ جلاد کا مطلب ہے پتھریلی زمین۔ جلاد وہ جگہ ہے جہاں پر لاپن یعقوب کا پیچھا کرتا ہوا، لاپن یعقوب کا ماموں سسر تھا، پیچھا کرتا ہوا اسے پکڑ لیتا ہے، اور وہاں پر یہ ایک کاوالنٹ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ اور بلسان کا جو درخت ہے یہ بھی جلاد ہی کے علاقے میں ہوتا ہے۔ جلاد کا جو علاقہ ہے یہ پہاڑی علاقہ ہے، پتھریلا علاقہ ہے، چٹانیں ہیں، سخت زمین ہے، لیکن وہاں پر ہی یہ جو بلسان کا درخت ہے یہ ہوتا بھی اسی جگہ پر ہے جہاں پر کوئی کلٹیویشن نہیں ہوتی ہے، جہاں پر کوئی فصلیں پیدا نہیں ہوتی ہیں، وہاں پر یہ جو بلسان کا درخت ہے یہ وہاں پر ہوتا ہے۔ یہ بڑا اونچا ہوتا ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کھجور کے درختوں کی طرح، اور پھر نیزے سے نیزہ مارا جاتا تھا اور اس سے روغن لیا جاتا تھا، جسے آپ گود کہہ سکتے ہیں، جسے روغن یا بلسان کہا جاتا ہے۔ آج میرے بھی ہاتھ میں یہ روغن بلسان ہے۔ تو یہ وہ پھر جو روغن ہوتا تھا جو بلسان کے درخت سے نکالا جاتا تھا، یہ مختلف طرح کی بیماریوں میں استعمال ہوتا تھا۔ اور اگر ہم پڑھ کر دیکھیں تو پہلی بات جو یرمیہ 8 باب میں لکھا ہے 22 آیت میں، کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں ہے؟ نمبر 1 یہ بنی اسرائیل کے لیے کہا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یرمیہ 51 چیپٹر اور اس کی 8 آیت پڑھیں گے۔ بابل یکا یک گر گیا اور غارت ہوا، اس پر واویلا کرو، اس کے زخم کے لیے بسا لو، شاید وہ شفا پائے۔ اور بابل کے لیے بھی جو ذکر کیا گیا ہے وہ اس روغن کے ذکر کیا گیا ہے تاکہ وہ شفا پا سکے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور یرمیہ چیپٹر 46 اس کی 11 آیت پڑھیں
تو وہاں پر مصر کے لیے ایک پیغام دیا گیا، آئے کواری دختر مصر جلاد کو چڑھ جا اور بسا لے، تو بے فائدہ طرح طرح کی دعائیں استعمال کرتی ہی تو شفا نہ پائے گی۔ یہ اس دور میں شفا کے لیے یہ روغن استعمال ہوتا تھا۔ اور ہم پیدائش 43 چیپٹر پڑھیں، اس کی 11 آیت پڑھیں، تو وہاں پر جب یعقوب اپنے بیٹوں کو یوسف کے پاس بھیجتا ہے مصر میں، تو کہتا ہے کہ کچھ تحفے لے کر وہاں پر جانا، تو ان میں سے جو ایک تحفہ تھا وہ روغن بلسام تھا۔ یعنی کہ روغن بلسام کی اس دور میں بڑی قدر تھی، بڑی اہمیت تھی، یہ تحفے کے طور پر دیا جاتا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ جو قدیم حکیم تھے، پرانے حکیم جو تھے، وہ روغن بلسام سے بہت زیادہ میڈیسن بناتے تھے، دوائیاں بناتے تھے۔ اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ اسکندر اعظم جب زخمی ہو گیا تھا تو اس کے زخموں کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے روغن بلسام لایا گیا تھا۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ سبا کی ملکہ جو سلیمان بادشاہ کو ملنے آئی تھی، تو وہ بلسام کی ایک جڑ ان تحفوں میں لے کر آئی تھی جو وہ سلیمان بادشاہ کے لیے لے کر آئی تھی۔ میرے عزیز اس بات کو یاد رکھیں، خدا کا بندہ چونکہ سارے حالات اس کے سامنے ہیں، سارے مسائل اس کے سامنے ہیں، اس لیے وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ کیا جلاد میں روغن بلسام نہیں ہے؟ یعنی کہ جلاد سے اس کا مطلب ہے کیا وہاں پر کلام نہیں ہے؟ کیا وہاں پر شریعت نہیں ہے؟ کیا وہاں پر کہے نہیں ہے؟ کیا جلاد میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں؟ کیا وہاں پر خدا نہیں ہے؟ کیا وہاں پر ہیکل نہیں ہے؟ تو پھر کیوں ساری قوم بیمار اور سرکش ہے؟ کیوں یہ شفا نہیں پا رہے ہیں؟ کیوں یہ ہیل نہیں ہو رہے ہیں؟ جبکہ خدا بندوں کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ بھی ہیکل میں موجود ہے۔ لوگ ہیکل کی طرف منہ کرتے ہیں۔ یروشلم کو خدا نے برکت دی ہے، بنی اسرائیل کو خدا نے برکت دی ہے، خدا نے شریعت دی ہے، خدا نے اپنا کلام دیا ہے، خدا نے انبیاء دیے ہیں، خدا نے انبیاء اکبر دیے ہیں، انبیاء اصغر دیے ہیں، خدا نے تعلیم دینے والے دیے ہیں، خدا نے بہت کچھ کیا ہے، تو پھر بھی قوم کیوں سرکش ہے، کیوں برگشتہ ہے؟ پھر بھی قوم کیوں دوسروں کے آگے جا کر ماتھے ٹیکتی ہے؟ اور کیوں بری عادتیں ان کے بیچ میں آگئی ہیں؟ اور کیوں ان کے بیچ میں خون ریزی آگئی ہے، زنا کری آگئی ہے، حرام کری آگئی ہے؟ اس لیے وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں، کیا جلاد میں روغن بلسام نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ پھر یہ شفا کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ جبکہ میڈیسن بھی ہے، طبیب اعظم بھی ہے، کلام بھی ہے، لشکروں کا خدا بھی ہے، یہودا کا شیر ببر بھی ہے، تو پھر یہ شفا کیوں نہیں پاتے ہیں؟ وہ یہ سوال کرتا ہے، چیزیں تو ہے، شفا کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ متی 13 باب اس کی 15 آیت، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں، اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہے، تا ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں ان کو شفا بخشوں۔ یہ جو دماغ کی چربی ہے نا، یہ بندے کو خراب کرتی ہے، کہ جب کلام کو سنتے سمجھتے ہوئے بھی اس پر عمل نہ کرنا۔ یہ خدا کی بڑی عظمت ہے کہ خدا نے ہمیں اپنا کلام ہماری زبان میں دیا ہے، کہ اور کسی لینگویج میں نہیں ہے کہ آپ پڑھتے جاؤ، ہلتے جاؤ اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ یہ بڑی خدا کا فضل ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، میں غلط تفسیر کر سکتا ہوں لیکن آپ غلط پڑھ نہیں سکتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، جب چرچ اور قوم پڑھ کر بھی سمجھنا نہیں چاہتی ہے تو ان کے ذہن و دماغوں پر چربی ہے۔ جب پتا ہے کہ عبادت کرنی ہے،
ورشپ کرنی ہے، خدا کا حصہ خدا کو دینا ہے، یا نیکی کرنی ہے، یا فلانا چیز کرنی ہے، اور جب سمجھتے ہوئے بھی ان چیزوں کو نہ کرنا، تو اس کا مطلب ہے آنکھوں میں دماغ میں چربی چڑھی ہوئی ہے، نافرمانی کی چربی چڑھی ہوئی ہے۔ جب خدا کے گھر کو، خدا کے کلام کو درجہ نہ دینا، تو اس کا مطلب ہے دماغ میں چربی ہے، عقل پر چربی چڑھ گئی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لینا۔ یہ ایک روحانی پست حالی ہے کہ چرچ سنتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن چربی چڑھی ہے، کان بند کر لیے ہیں، وہ یہ کلام میرے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور لیے ہے، کسی اور کلام ہو رہا ہے، کسی اور کو ذہن میں رکھ رہے ہیں، اس کے لیے تھا، ہمارے لیے کلام نہیں ہے۔ اسے وہاں پر لکھا ہے کہ اس امت کے دل، پوری قوم کی بات ہو رہی ہے کہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے، اور جہاں پر چربی بڑھ جاتی ہے، آپ جانتے ہیں میڈیکل کے بندے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، تو آپ کا ہارٹ بند ہو جاتا ہے۔ جب خون موٹا ہو جاتا ہے، چربی چڑھ جاتی ہے، آپ کے پھیپھڑے، آپ کے گردے، آپ کے اندرونی اعضاء بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آندا کے بندہ پٹاخے ہی بج رہا ہے۔ کئی بار لوگوں کے روحانی پٹاخے بج گئے ہوتے ہیں، چربی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، جانتے ہوئے عمل نہ کرنا۔ پتہ ہے کہ گالی دینا گناہ ہے، پھر بھی گالی دینا۔ پتہ ہے کہ شراب پینا گناہ ہے، پھر بھی شراب پینا۔ سمجھتے ہوئے، سمجھ آ چکی ہے، لیکن پھر بھی وہ کام کرتے چلے جانا، یہ چربی ہے میرے عزیزوں۔ اس لکھا، اور آنکھوں سے دیکھیں گے پر ہرگز معلوم نہ کریں گے۔ پڑھتے ہیں، آج 2 چیپٹر پڑھ لی ہیں، 5 چیپٹر پڑھ لی ہیں، ابھی اندر کتنے چیپٹر گئے جائے، اندر کتنا کلام گیا ہے۔ اس لیے وہاں پر کہا گیا ہے تک تم کانوں سے سنو گے اور ہرگز نہ سمجھو گے، اور آنکھوں سے دیکھو گے اور ہرگز معلوم نہ کرو گے، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی، اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ ورڈ آف گاڈ سے آنکھیں بند کر لینا۔ خدا کا کلام بڑا سیدھا سیدھا ہے، توبہ کرو، راست بازی پوری کرو، اور پاک روح کے بھوکے اور پیاسے ہو جاؤ۔ آج کتنوں کے اندر راست بازی کی بھوک اور پیاس ہے، کتنوں نے حقیقی توبہ کر لی ہے، اور توبہ کا مطلب ہے زندگی کا تبدیل ہو جانا۔ تا ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کرے اور کانوں سے سنے اور دل سے سمجھے اور رجوع لائے، اور تاکہ میں ان کو شفا بخشوں۔ بیماری کی مین وجہ یہی ہے، چربی۔ میڈیکل کے لوگ بھی سمجھتے ہیں جب چربی آپ کا زیادہ ہو جائے، جتنے بھی ٹیسٹ آپ کرواتے ہیں زیادہ ہو جائے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ جب روحانی طور پر چربی بڑھ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے روحانی تعلق خدا کے ساتھ خراب ہو جاتا ہے، پھر مسائل ہے، پھر مطلب کی سیری ہے، مشکلات ہے، روحانی بیماری ہے، جسمانی کمزوری ہے، روحانی اسیری ہے، فزیکل اسیری ہے، پھر ہم اپنے عادتوں کے غلام ہو جاتے ہیں۔ کتنے کے لوگ خدا کے گھر میں ریگولر آتے ہیں، کتنا ہم خدا کو درجہ دیتے ہیں، کتنا ہم کلام کو درجہ دیتے ہیں، کتنا ہم خدا کا پیسہ خدا کو دیتے ہیں، کتنا ٹائم ہم دعا میں گزارتے ہیں، کیا ہم اپنی کمٹمنٹ سے خدا کے ساتھ دیتے ہیں، یا کیا ہم بعض اوقات خدا کو چلانے کی اپنی زندگی میں کوشش کرتے ہیں، اور یہ چربی ہے، یہ کام خراب کرتی ہے۔ اس لیے خدا کا بندہ وہاں پر روتا اور چلاتا اور کرتا ہے۔ اسے پرافٹ بھی کہا جاتا ہے اپنی قوم کے لیے کہ یہ قوم تو خدا کی ہے، یہ خدا کے لوگ ہیں، یہ خدا کا پلوٹا ہے، پھر بھی یہ کیوں نافرمان ہے، جبکہ طبیب اعظم بھی ہے، جبکہ رکن بشان بھی ہے، جبکہ چلاک بھی ہے، خدا کی حضوری بھی ہے، اور خدا کا وعدہ بھی ہے، اور خدا نے کہا بھی تھا، اور خروج میں خدا نے کہا کہ دیکھ میں خدا ہوں تیرا شافی ہوں۔ تو پھر قوم بیمار کیوں ہے؟ کیوں مشکلات ختم نہیں ہوتی ہیں؟ کیونکہ خدا نے تو بالکل ایکوریٹ بنایا تھا۔ خدا نے کوئی چیز بیمار پیدا نہیں کی تھی، باغ عدن میں کوئی چیز بیمار نہیں تھی، وہاں کا ماحول بیمار نہیں تھا، وہاں پر کچھ بھی بیمار نہیں تھا، پھر یہ سارے کیوں چیزیں پیچھا کرتی رہتی ہے اور جان نہیں چھوڑتی ہے؟ نافرمانی ہے۔ طبیب اعظم ہے، ٹھیک کرنے والا ہے، ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں۔
ٹھیک کرنے والا ہے، ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں۔ پرابلم کیا تھی؟ مریض تو ہیں لیکن طبیب اعظم کے پاس نہیں جا رہے ہیں، جلاد پر نہیں جا رہے، روگ بسان نہیں لے رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ بعض اوقات ہم ٹھیک اس لیے نہیں ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری نہیں ہے۔ نافرمانی سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے، نافرمانی سے ڈس اوبیڈینس سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے۔ اور آج بہت زیادہ کلیسیاں نافرمانوں سے بھری ہوتی ہیں، اور جس کی وجہ سے خدا کی وہ قدرت مینیفیسٹ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ نافرمانوں کے بیچ خدا موو نہیں کرتا۔ بعض اوقات محسوس ہی نہیں کرتے ہیں کہ گناہ نے، نافرمانی نے ان کی زندگی کو اسیری میں بیچ دیا ہے۔ ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں، بس حالات کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ ہم اس کو چیک نہیں کرتے یہ بار بار کیوں ہو رہا ہے، بار بار کیوں میری چیزیں فلاپ ہو رہی ہیں، بار بار کیوں گھاٹا ہو رہا ہے، کیوں سب کچھ ایسے ہو رہا ہے۔ کیونکہ وہ نافرمانی کو، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ آج چرچ کی سب سے بڑی انٹرنیشنل جو پرابلم ہے کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ آج گناہ کے خلاف منادی نہیں کی جاتی ہے، آج یسوع کے خون کو پریچ نہیں کیا جاتا ہے، آج یسوع کی صلیب کو پریچ نہیں کیا جاتا ہے۔ آج ہر چیز کو اوکے کر دیا جاتا ہے، اوکے ہے نہیں ہے۔ یرمیہ کے دور میں بھی کاہن تھے جو کہہ رہے تھے سلامتی ہے، کچھ نہیں ہوگا، لیکن قوم 70 سال کے لیے اسیری میں چلی گئی، بیڑا غرق ہو گیا پورے بنی اسرائیل کا، یہودا کا۔ کہیں یہی کہتے رہے کہ کچھ نہیں ہوگا، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کھاؤ پیو مرو جو کچھ مرضی کرو، کچھ نہیں ہوئے گا۔ تو ہم توبہ کر لیے بڑی پکیز کی ہے ہی نہیں چرچ کے اندر، نافرمانی ہے۔ آج بھی انٹرنیشنل چیک پہ اسی بات کو موو کیا جا رہا ہے، یہی چیزیں لائی جا رہی ہیں۔ گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا، ہر ایک کسی نہ کسی کے ساتھ غلط تعلقات ہے، لیسبین ہے، گے میرج ہے، چرچ کے اندر مرد مرد کے ساتھ شادی کر رہا ہے اور عورت عورت کے ساتھ۔ پوری انٹرنیشنل دنیا میں پھر گئے۔ یہ کہاں کی کلام ہے؟ کلام یہ اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن کئی مشروں نے، خادموں نے اجازت دے رکھی ہے اور ایسا کرتے ہیں۔ لوگوں کو تنبیہ نہیں کیا جاتا ہے، یہ خادم کی ذمہ داری ہے لوگوں کو بتائے دس از اے سن، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ باقی خادموں کی ذمہ داری بتایا جائے یہ گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، ریاکاری کرنا گناہ ہے، فلاں کرنا گناہ ہے، یہ چیز کرنا گناہ ہے۔ یرمیہ بتا رہا تھا، لوگ سن نہیں رہے تھے، آنکھیں بند کر لی تھی کہ یہ پاگل ہے، یہ میڈ ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے، اس کا دماغ پھر گیا ہے، یہ فتوے دیتا رہتا ہے۔ آخر وہی سچا نکلا۔ بعض گناہ کو بیماری سمجھتے ہیں لیکن اس کے نقصانات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ گناہ کے بڑے برے اثرات ہیں۔ داؤد نے گناہ کیا، اپنے سپاہی کی بیوی لے لی۔ داؤد کے بیٹے نے اپنی بہن سے ریپ کر دیا، بائبل میں لکھا ہے۔ داؤد کے بیٹے سلیمان نے بڑھیا دا ہاسٹل کھول لیا، اینا تے ہاسٹل چ بھی نہیں ہوندیا، 1000 بیبیاں جنہوں نے رکھیا سن۔ سچ ہے جو سچ ہے وہ سچ ہے، 1000 ہے، یہ تے ہور بھی نہیں کہہ رکھیا، یہ تے کئیاں دی پھڑ کے بیٹھ جانے تے داؤد دے بیٹے سلیمان دی بھی لگ انہوں نے کنے رکھیا۔ کلام یہ کلام نہیں تھا۔ کہاں سے عورت کا گناہ آیا؟ سپاہی کی بیوی مروا کر بچوں میں وہ گناہ، بیٹے میں، رباب، اس کے اب یہ سارے بادشاہ، آپ ان کی سٹوری پڑھ کر دیکھیں
ان سب کی کئی بیویاں تھیں، یہودا کے بادشاہوں کی کئی بیویاں تھیں. ان بیویاں بھی پھرے بھی نہیں اپنے تو سجو کھبے لین دینا پڑی. ایک یہ بڑا گناہ تھا. یہ بھی نہیں کہ اپنی قوم سے پڑھ لو، یہ بھی نہیں تھا. پوری پھر سارے سیری میں چلے گئے، بیڑا غرق ہو گیا، ملک ختم ہو گیا. ہمیشہ گناہ کو گناہ سمجھے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کوئی نہیں خیال ہے، بڑھے ہوا دے، ریٹائر ہوا دے، توبہ کر لیں دے، خدا معاف کرے. لیکن خیال ہے نا ایک بیڑا غرق کر دی. کوئی نہیں خیال ہے، بچہ ہے چھوٹا ہے سمجھ آئے گا، بی بی ہے کڑی ہے سمجھ آئے ٹھیک ہوئے. اور بھی نہیں، تسی سمجھاؤ، سمجھائیں، دعا کریں، اپنی ذمہ داری پوری کریں. کئی لوگوں کا بس ہوتا ہے کوئی نہیں، اے ہفتہ تے کٹو ہاں تے اگلے ہفتے توبہ بھی کران دے بپتسمہ بھی لان دے، پاری شروع بڑی دیر ساڑھے پیچھے پہ آوے، اے ہفتہ تے کٹو ہیں. خیر ہے، یہ پرابلم ہے، یہ چرچ میں پرابلم ہے. خیر ہے، خیر نہیں جو خیر میں سمجھنا چاہیے. شاید کئی یہ کہتے ہیں کوئی نہیں کہ اگلا کنے ویکھیا اے پاجاں دے کام میں نہ کہندے رہنا تے بھی چھڈو تے بھی چھڈو تے بھی چھڈو. انہاں تے ہی کہنا ٹی وی نہ ویکھو، ڈرامے نہ ویکھو، سٹار پلس نہ ویکھو، گانے نہ ویکھو. انہاں تے ہی کہنا بھی چھڈو تے بھی چھڈو. چھڈو انہاں نہیں چھڈو. ہاں انہاں نہیں چھڈو. ہاں یہ بنی اسرائیل کی پرابلم تھی. خدا کو چھوڑ دیا، زندہ خدا کو چھوڑ دیا اور سورج چند ستاروں کی پوجا کر دیا. خدا کی کام ایک انتہائی افسوس کی بات ہے. کئی بار خدا نے نبی بھیجے ہیں، انبیاء بھیجے ہیں، پروفٹ بھیجے ہیں، لیکن کوئی سنتا ہی نہیں. اس لیے خدا کا بندہ اس بات کا بیان کرتا ہے کیا جلال میں کیا کلام نہیں خدا نے بنی اسرائیل کو دیا؟ خدا نے انہیں کلام بھی دیا ہے، خدا نے انہیں کہن بھی دیے ہیں، خدا نے ان کے ساتھ کوارنٹ بھی دیے ہیں، خدا نے ان کو سورما بھی دیے ہیں، خدا نے ان کے لیے سارا کچھ کیا ہے. پھر یہ قوم ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی؟ شفا کیوں نہیں پا رہی ہے؟ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ نافرمانی، ڈس اوبیڈینٹ، بتوں کی پوجا، غلط کا. اے کماری دختر، اے کماری دختر مصر، جلاد کو چڑھ جا، جلاد کو اور بلسان لے. جلاد کو چڑھ جا اور بلسان لے. تو بے فائدہ طرح طرح کی دعائیں استعمال کرتی ہے، تو شفا نہ پائے گی. جو یسوع مسیح کی صلیب کا مقام ہے نا، وہ بھی یہی پہاڑی سلسلہ ہے. یہ یسوع کی صلیب کا مقام ہے، کھوپڑی کا مقام ہے. یہ جلاد کی پہاڑیوں کا سلسلہ ہے یہ سارا. اس لیے اب نبوتاً میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کا یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ چڑھ جا اس بلسان کی طرف دیکھ جو کوئی جلال کی پہاڑی پر صلیب کی صورت میں موجود ہونے کو ہے. جب اس کی پسری پر بالا مارا جائے گا اور اس کے اندر سے جو خون نکلے گا وہ تیری بیماری کو دور کر دے گا. ہاللویا. جب اس کی پسری پر نیزہ مارا جائے گا، بلسان یسوع مسیح ہے، وہ روغن یسوع کا خون ہے، اور وہ جلال کھوپڑی کی پہاڑی ہے میرے عزیزوں. اس سے کہا گیا ہے، اس سے یہ یرمیہ یسوع کو طبیب اعظم کے طور پر پیش کرتا ہے. اس لیے وہ اس دور کی بات بھی کرتا ہے اور آج بھی دور کی بات کرتا ہے کہ سارا کچھ ہے، میڈیسن ہے، لیبارٹریاں ہیں، ہسپتال ہیں اور ٹیسٹ ہیں، شریعت ہے، کہن ہے، پاری ہے، ہیلنگ میٹنگ ہے. پھر شفا کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ پھر کیوں معاشی حالات خراب ہیں؟ پھر کیوں خاندانی حالات خراب ہیں؟ اور پھر انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو طبیب اعظم کہا گیا. یسوع کو کیا کہا گیا ہے؟ طبیب اعظم. بیسیکلی کہا گیا یہ ایک نبوتاً کلام تھا اور پھر یسوع مسیح کے دور میں پورا ہوتا ہے. اس چوٹی پر صلیب ہے،
یسوع ہے، خون بہ رہا ہے جو تمام نسل انسانی کے لیے بہ رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور آج بھی ہم سارے پڑھتے ہیں اس کے مار کھانے سے کس نے شفا پائی ہے؟ ہم نے اس کے مار کھانے سے کس نے شفا پائی ہے؟ اس کے دکھ سہنے سے، کفارے سے، صلیبی موت سے کس نے شفا پائی ہے؟ ہم نے شفا پائی ہے۔ اور شافی خدا ہے اور اس کا بیٹا ہے۔ We are not healer۔ یہ خدا ہے، نعمتیں دیتا ہے، اصل میں منبع شفا کا وہی ہے۔ اب کہ میڈیسن کے ذریعے بھی ٹھیک ہو رہا ہے، ہاسپٹل میں بھی، تو حقیقت میں شفا کا منبع خدا ہے، کیونکہ خدا نے کہا تھا دیکھ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ کیونکہ خدا کو پتا تھا کہ بندے بنائے تھے میں ٹھیک سا، لیکن گناہ میں پڑ گئے، اس لیے یہ بیمار ہو جائیں گے، ان کا ذہن بیمار ہوگا، ان کی سوچیں بیمار ہوں گی، ان کے خیالات بیمار ہوں گے، ان کا پیار پیسہ بیمار ہوگا، ان کی اولاد بیمار ہوگی۔ اس لیے خدا نے کلیئر کر دیا جو کچھ بھی ہو جائے گا میں خدا ہوں تمہارا شافی ہوں۔ I am your healer، I am your healer، میں تمہارا شافی ہوں، میں تمہارا شافی ہوں، میں تمہارا شافی ہوں۔ اس لیے بندہ کہتا ہے جب روگن بھی ہے، جلاد بھی ہے، بلسان بھی ہے، دعائی بھی ہے، تو پھر ہیلنگ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ہیلنگ نافرمانی ہے، گناہ ہے، وہ رکاوٹ ہے۔ ہماری برکتوں میں رکاوٹ ہماری نافرمانی ہوتی ہے، ہمارے کاروبار میں رکاوٹ ہماری نافرمانی، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے۔ معاف نہ کرنا، معافی نہ مانگنا، کسی کی صورت دیکھنا پسند نہ کرنا، ہر وقت بری باتیں، نیگیٹو باتیں کہتے رہنا، یہ سارے گناہ کے اثرات ہیں۔ اس لیے وہ پھر اشارہ کرتا ہے طبیب اعظم کی طرح۔ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ لیکن خدا نے آج سے 2000 سال پہلے میرے اور آپ کے لیے طبیب اعظم کا بندوبست کر دیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اگر امریکہ میں جائے نا تو وہاں پر 911 ایک نمبر ہے۔ جب آپ 911 کو کال کرتے ہیں نا، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، آگ لگ گئی ہے، بندے نے موڈے میں آگ لا دیتی ہے، یا ویسے ہی مارے کٹیا تھے، یا مارے کٹے تھے، یا یانے نو مارے، یہ بھی کہا ہے کیوں باجی؟ تو وہ 911 کال کرتے ہیں۔ یہ نمبر اسکول میں جو چھوٹے بچے اسکول جاتے ہیں نا، ان کو بھی سب سے پہلے جو ٹیچر نمبر یاد کرواتے ہیں کہ آپ کا ابو کچھ کہے، مارے آپ کو، ماں آپ کو کہے، تو آپ نے 911 گما دینا۔ چھوٹے بچوں کے بھی وہ 911 نمبر یاد ہے۔ 911 جب کال جاتی ہے نا، 3 منٹ کے اندر 3 چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں۔ وہ کال ایک کو نہیں جاتی ہے، وہ 3 اداروں کو ہوتی ہے، وہ سارے کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ وہ کال پولیس کو جاتی ہے، وہ کال میڈیکل والوں کو، ایمبولینس کو جاتی ہے، اور وہ کال فائر بریگیڈ والوں کو جاتی ہے۔ 3 لوگ ہوتے ہیں۔ 3 منٹ کے اندر یہ لا ہے کہ وہ تینوں گاڑیاں عملے سمیت اس گھر کے اندر پہنچ جائیں گے۔ 911 اور پاکستان بھی ہے 1122، 2 گھنٹے کے اندر شو شاٹ پہنچ جائے گا۔ زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن شارٹ ٹائم تھا۔ 1122 یہ بھی پہنچ جائیں گے، پائے بندے کا جنازہ بھی ہو گیا، پہنچ جان دے، پائے اور ایمبولینس سے ڈیڈ باڈی رکھ کے لائیے، لیکن پہنچا دیں۔ صرف یسوع کا خون ہے جو فوراً شفا دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ immediately فوراً ریئیکٹ کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ only the blood of Jesus Christ، یسوع کا خون۔ اور تو ٹیسٹ کرا لیا، شفا انٹرنیشنل میں کھا لو، سٹی والے کو چلے جاؤ، جنیا بھی لیب نے، کیپٹل لیب، دنیا تیجی لیب نے، ساری لیباں سے چلے جاؤ، یسوع کسی لیب کو نہیں دیکھتا ہے۔ جو کوئی بھی اس طبیب اعظم کا پکارتا ہے، جو کوئی بھی پکارتا ہے، وہ سن لیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ ہے شفا۔ یہ قوم پکار نہیں رہی تھی، یہ طبیب اعظم کا پکار نہیں رہی تھی، کیونکہ آج بھی پتہ کیوں نہیں شفا ہوتی میں؟ پہلے تو شاید اسی سمجھنے کا سی ہی لڑا، we are not healer، ہم ہیلر نہیں ہیں۔ اگر اسی نہ سمجھیے تو چرچ سمجھائے، سامنے لڑک ہوتا ہے ہیلر ہے، یہ بھی غلط ہوئے۔ آپ نے سوچ لیا
کہ جو سامنے کھڑا ہے وہ ہیلر ہے تو یہ بھی غلط ہے، اور میں نے سوچ رہا کہ میں ہیلر ہوں تو میں بھی غلط ہوں. ہیلر ایک ہی ہے، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک، طبیب اعظم ایک ہی ہے، ایک ہی طبیب اعظم ہے جس کا علاج فوراً ہوتا ہے، جس کی ایمرجنسی میں کسی وقت بھی چلے جائے شفا مل جاتی ہے. اور یہ ایسی ایمرجنسی، ایسی شفا ہے جنہیں بل بھی کوئی نہیں ہے. ہاللیلویا. مفت علاج ہے، مفت علاج. ہاللیلویا. وہ کوئی جائے تو صحیح طبیب اعظم کو. اور یرمیہ یہی تو کہہ رہا ہے، وہ کلام بھی ہے، طبیب اعظم بھی ہے، خدا بھی ہے، کاہن بھی ہے، اور پھر بیمار ٹھیک کیوں نہیں ہوں گے؟ یہ کیوں شفا نہیں پا رہے؟ اس لیے کہ وہ جائے نہیں رہے طبیب اعظم کے پاس، اس کے منہ کی باتیں نہیں لے رہے. جو کوئی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اگر فرض کرے شوگر کا ہی بندہ چلا گیا تو اس کو کیا کہیں گے؟ کیا نہ کر جی، اس کو کیا کہیں گے؟ احتیاط کر، کوک نہیں پینا کوڑی مڑی. کیوں یہی کہو نا شوگر والے پیشنٹ کو، یہی کہیں گے نا، کوک نہیں پینا، کوڑی مڑی، آئس کریم نہیں کھانی، بار بار میٹھا نہیں کھانا. ڈاکٹر احتیاط بتاتا ہے، پرہیز بتاتا نا. چلو گردیاں کی خرابی ہے یا خون کا کوئی مسئلہ یا جگر کا کوئی مسئلہ ہے، ڈاکٹر علاج بھی کرتا ہے، پرہیز بھی بتاتا ہے. روحانی علاج، روحانی پرہیز خدا کے کلام میں پایا جاتا ہے. یہ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں اس کا علاج، اس کا پرہیز پسند نہیں کرتے. اون جی پرہیز کر دیں گے، پرہیز ہی کرو گے. نہیں ہوتا انہوں نے کرونا ہو جائے پرہیز ہی کرو، یہ والا پرہیز کر دیں کہ بچ کے رہو، بچ کے رہو. کرو بنی اسرائیل کی یہی پرابلم تھی، یہ پرہیز ہی کرن دے سن. اور یہ سب سے بڑا نقصان ہے جب اس کی تنبیہ کو نظر انداز کرنا. خدا کے کلام کو کبھی زندگی میں اگر برکت پانا چاہتے ہیں، اگر آپ فائنینشلی شفا چاہتے ہیں، خاندان میں شفا چاہتے ہیں، اب کسی بھی جگہ پر میریکل چاہتے ہیں، آنر دا ورڈ آف گاڈ. خدا کے کلام کو نہ کرے، کیونکہ لکھا ہے اگر تو احتیاط سے میرے حکموں پر عمل کرے، ان کی پیروی کرے، ان کو سنے، ان پر چلے، تو میں تیرے بیچ پہ بیماری، مشکلات اور لعنتیں اور غربت اور یہ ساری جو آج چیزیں ہیں تیرے پاس نہیں آئیں گے. I am your healer because میں تیرا شافی ہوں. ہاللیلویا. اچھا، یہ ایک بڑی یاد بات آ گئی ہے. اگر پرانا عہد نامہ دیکھیں نا تو وہاں پر جو کاہن تھے یا پرافٹ، نبی کہہ لیں، اتنی زیادہ ہیلنگ منسٹری نہیں تھی، اتنی زیادہ ہیلنگ منسٹری نہیں تھی. لیکن جب یسوع کا دور ہے تو یسوع کے خدمت کا ایک بڑا حصہ ہیلنگ منسٹری کا تھا. کہ یسوع نے شاید پتا سی کہ نافرمانی ود جانی ہے، بیمار ود جانے نے، گردیاں والے ود جانے نے، بلڈ پریشر ود جانے نے، کرونے والے ود جانے. یسوع کو پتا تھا، یسوع کو پتا تھا کہ جب میں آنا انہاں دی بیماریاں ود گیا ہونے. اور پھر یسوع نے ہیلنگ منسٹری کی. اور صرف یسوع نے نہیں کی ہے، بلکہ پھر جو اس کے شاگرد تھے وہ بھی ہیلنگ کرتے تھے. اور پھر یہ اختیار اس نے آگے شاگردوں کا بھی ہے. آج بھی ہیلنگ کی نعمتیں خدا کے بندوں کی وسیلہ سے کام کرتی ہیں. ہیلر پیچھے اور ہوتا ہے، وہ خدا ہے. وی آر ٹول، ہم برتن ہیں، شافی پیچھے اور ہے. پرابلم اس وقت ہوتی ہے جب ہم بندے کی طرف دیکھتے ہیں. بہائنڈ خدا یسوع مسیح کھڑا ہے، اس کی طرف دیکھیں گے، آٹومیٹکلی آپ کے پیسے میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی چیزیں واپس آنا شروع ہو جائیں. جو کہتا موٹر سائیکل کی وجہ تو بھی آ سکتا پانچ صاحب، کیونکہ وہ آیا ہی اس لیے. چور نہیں آتا مگر چلانے، مار ڈانے اور ہلاک، اور میں اس لیے آیا. اور یسوع کے آنکھ کا پرپز یہی ہے کہ ہمیں ریسٹور کرے، ہمیں بحال کرے. بحالی کے لیے وہ ہمارے پاس آیا ہے. جب طبیب اعظم کی بات کرتے ہیں تو یہ ایسا طبیب اعظم ہے کہ یہ علاج کرنے میں، ٹریٹمنٹ کرنے میں ماہر ہے. ایک ساڑھے پاکستانی
طبیب اعظم نہیں پریشر کیتا تے پتہ چلا 2 گھنٹے وچ رہ گئی ہیں کئی بار انج بھی ہوندا جی پاکستان تے گھنٹے وچ رہ گئی نے روح وچ رہ گیا چنگے ویلے کی بندہ نہیں رہ کھاندا پاکستان ایسا بھی ہوتا ہے یہ ایسا طبیب اعظم جس کا علاج پرفیکٹ ہے اپنے ہیلر کے لیے زوردار تالی ہاللویا اس کی جو پریکٹس ہے یونیورسل پریکٹس آج کوئی ڈاکٹر ہے نہیں کسی نے دبئی ایک دن لکھ لینے پایا کسی نے کوٹے چ پایا کسی نے لاہور پایا لیکن شاید وہ ایک دن 1 گھنٹے لکھ لے جاتے ہیں یہ طبیب اعظم ہر بر اعظم ہے ہاللویا یہ طبیب اعظم ہر بر اعظم ہے اس کے کلینک ہر جگہ پر ہے کا گاؤں ہو کا دیہات ہو کا گلی ہو سڑک ہو کوئی بھی جگہ پر ہو ہر جگہ پر اس کا کلینک ہے جہاں پر بھی کوئی اس طبیب اعظم کے پاس آ جاتا ہے یسوع کے پاس آ جاتا ہے وہ ہیل ہو جاتا ہے ہاللویا یونیورسل ڈاکٹر ہے یہ یونیورسل ہے اس کے لیے کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں لینی پڑتی ہے سفارش نہیں کرنی پڑتی ہے کہ پہلے ٹیسٹ کرا کے اور پہلے کیڑی دوائی کھان دیجیے نہیں جس طرح کا بھی مریض آ گیا ہے یسوع کے نام میں ہیل ہو جائے گا ہاللویا اس کا ایسا کلینک ہے کبھی بند نہیں ہوتا ہے اکثر کلینک بند ہو جاتا ہے جمعہ کا نماز کا ٹائم آ گیا اتوار کو سنڈے کا ٹائم آ گیا آج کلینک نہیں کھلے گا اس کا کلینک ہمیشہ کھلا رہا اے تھکے مند اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں کم تم ہی میرے پاس ہو ہاللویا میرے پاس ہو میرے پاس تمہارے دکھوں کا میرے پاس تمہاری بیماریوں کا میرے پاس تمہارے مسائل کا میرے پاس تمہارے کاروبار کا علاج ہے I am your healer میں خداوند تیرا شافی ہوں ہاللویا